اس پر پہلا الزام یہ تھا کہ وہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور وہ ان کو سوال کرنا سکھا رہا ہے۔ اس پر دوسرا الزام یہ تھا کہ وہ یونان کے دیوتاؤں کو نہیں مانتا بلکہ ایک خدا پر یقین رکھتا ہے۔ ان الزامات کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر مقدمہ چلا اور اس کو موت کی سزا سنائی گئی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ سوال کرتا تھا اور ان سوالوں نے اس کو زہر کے پیالے تک پہنچا دیا، مگر اس کا نام آج بھی زندہ ہے، ورنہ سقراط مر گیا ہوتا، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز شیخ۔ ناظرین، آپ لوگوں کی محبت اور حوصلہ افزائی ہمارے چینل کے لیے تقویت کا باعث ہے۔ ہم اپنے ویلاگز کو آپ کی امانت سمجھتے ہیں۔ ابھی ہمارا یہ پروگرام ابتدائی مراحل میں ہے اور اس کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے ہمیں ہمیشہ آپ کی رہنمائی اور مدد کی ضرورت رہے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کریں۔ آپ کا یہ خلوص ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور آپ لوگوں کی رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ویسٹرن فلسفی میں 3 فلاسفر سر فہرست ہیں، جن میں پہلا نام سوکریٹس کا ہے، جسے ہم سقراط بھی کہتے ہیں۔ دوسرا نام پلیٹو، جنہیں افلاطون کہا جاتا ہے، اور تیسرا نام ایرسٹوٹل، جنہیں ارسطو کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ پلیٹو اور ایرسٹوٹل سوکریٹس کے شاگرد تھے۔ سقراط کو فادر آف ویسٹرن فلسفی بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کہی گئی سقراط کی باتیں آج بھی لوگوں کے لیے ایک سبق ہیں۔ سقراط جو تعلیم دیتے تھے وہ لکھتے نہیں تھے، ان کی ساری باتیں ان کے شاگرد افلاطون اور ارسطو کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ آج سے 2500 سال قبل یونان کے شہر ایتھنز میں ایک بچہ جنم لیتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال قبل کا زمانہ ہے۔ اس کا باپ ایک مجسمہ ساز اور اس کی ماں ایک دائی تھی۔ دوسرے یونانیوں کے برعکس وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھا، بلکہ وہ ایک چھوٹے قد اور بھدے جسم کا مالک تھا، لیکن اس کی روح بہت خوبصورت تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ کوئی اتنا خوبصورت اور کوئی اتنا بدصورت کیوں ہوتا ہے؟ اس کے ذہن میں ہر وقت سوالات جنم لیتے رہتے تھے۔ وہ ہر ایک سے سوال کرتا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ سنگ تراشی کا کام کرتا تھا، لیکن اس کی دلچسپی کام سے زیادہ گاہکوں میں ہوتی تھی۔ وہ ان سے لمبی لمبی باتیں کرتا اور ان سے سوالات کرتا۔ وہ سوال سے سوال نکالتا جاتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے والد کے ساتھ مندر کی تعمیر کا کام کر رہا تھا کہ ان کے پاس ایک سیاستدان پارکلیز ایک شخص کے ساتھ آیا جو برسوں سے فلکیات پر ریسرچ کر رہا تھا۔ وہ شخص انیکساغورس تھا۔ وہ کہتا تھا کہ آسمان پر کوئی دیوی دیوتا نہیں ہے، بلکہ یہ سورج چاند ستارے تو پتھر ہیں۔ اس زمانے میں یونان کے لوگ سورج چاند ستاروں کو اپنے دیوی دیوتا مانتے تھے۔ انیکساغورس کے ان خیالات کی وجہ سے ایتھنز کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے تھے۔ سقراط چونکہ اپنے سوال کرنے کی وجہ سے لوگوں میں کافی مشہور ہو گیا تھا، تو مندر کے پروہت نے اس سے پوچھا کہ کیا تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ یہ سورج چاند ستارے دیوی دیوتا نہیں ہیں بلکہ پتھر کے ہیں؟ سقراط نے جواب دیا کہ انیکسا کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور نہ ہی اس کو سچ ماننے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل ہے۔ انیکساغورس کو شہر بدر کر دیا گیا۔ سقراط کو یہ بات بہت تکلیف دیتی کہ ایتھنز کے لوگوں نے ایک عقل مند انسان کو کھو دیا۔ وہ انیکساغورس کے اس جملے کو یاد کرتا کہ میں دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ ایتھنز دنیا کا واحد شہر تھا جہاں جمہوریت قائم تھی۔ گو کہ وہ جمہوریت آج کی جیسی جمہوریت نہیں تھی، بلکہ وہ جمہوریت کی ایک ابتدائی شکل تھی۔ وہاں صرف مرد حضرات کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوتی تھی اور تمام اہم فیصلے
حتیٰ کہ عدالتی فیصلے بھی ووٹنگ کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ سقراط کا فلسفی میں آنے کے پیچھے جو مقصد تھا وہ سوفسٹ کے ورلڈ ویو کو چیلنج کرنا تھا۔ اس وقت پورے یونان میں ان سوفسٹ کی فلسفی بہت مشہور تھی۔ تو پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ سوفسٹ کون تھے اور ان کی فلسفی کیا تھی۔ سوفسٹ قدیم یونان میں ایک طرح کے ٹیچر ہوا کرتے تھے اور وہ مختلف علاقوں میں گھوم پھر کر لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے اور اس کے بدلے وہ ان سے فیس لیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیا پڑھایا کرتے تھے؟ تو ان کو سکھایا کرتے تھے کہ بزنس اور پولیٹکس کیسے کی جائے، دولت کیسے کمائی جائے اور اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ ان سوفسٹ کی فلسفی ہیراکلیٹس سے انفلوئنس تھی۔ ہیراکلیٹس سقراط سے پہلے کے ایک فلاسفر تھے جو مانتے تھے کہ زندگی میں کوئی چیز فکس نہیں بلکہ سب کچھ بدل رہا ہے، اور سوفسٹ بھی اسی فلسفے پر یقین رکھتے تھے کہ دنیا میں کچھ فکس نہیں بلکہ سب کچھ بدل رہا ہے۔ سچائی، ٹروتھ کا مطلب ہر کسی کے لیے مختلف ہے۔ ہم جسٹس یا ٹروتھ کی کسی ایک ڈیفینیشن کو حتمی نہیں مان سکتے۔ حالات اور واقعات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ٹروتھ اور جسٹس کا ڈیفینیشن بھی بدل جائے گا، جبکہ سقراط کا ماننا تھا کہ سوفسٹ کا یہ نظریہ غلط ہے۔ سقراط کہتا تھا کہ ٹروتھ اور جسٹس کا ایک ہی ڈیفینیشن ہوتا ہے جو ہر جگہ اور ہر کسی کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، لیکن سقراط نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ انہیں یہ ڈیفینیشن معلوم ہے۔ سقراط ایک ڈوگمیٹسٹ نہیں تھے۔ ڈوگمیٹسٹ انہیں کہتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو وہ بتا رہے ہیں وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے۔ سقراط نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ وہ کہتے تھے کہ I know one thing that I know nothing۔ لیکن انہیں یہ پتہ تھا کہ ان سب کے پیچھے ایک یونیورسل پرنسپل ہے جسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان پرنسپلز کو کیسے تلاش کیا جائے؟ سقراط کی تھیوری آف نالج کے مطابق کسی بھی چیز کے نالج کو نہ تو سکھایا جا سکتا ہے اور نہ سیکھا جا سکتا ہے۔ نالج ہمارے اندر ہوتا ہے اور ہم ہی اس چھپے ہوئے نالج کو باہر نکال سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ سقراط جس نالج کی بات کر رہے ہیں وہ کنسیپچول نالج ہے، نہ کہ ایمپیریکل۔ ایمپیریکل نالج از اے فیکچول نالج، جیسا کہ کسی چیز کی شیپ کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس نالج کو تو ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ لیکن سقراط جس نالج کی بات کر رہے ہیں وہ کنسیپچول نالج ہے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کنسیپچول نالج کیا ہوتا ہے۔ یہ کانسیپٹ سے نکلا ہے۔ کانسیپٹ کسی بھی چیز کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے جو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال چیئر سے لیتے ہیں۔ چیئر ایک آبجیکٹ ہے، اس میں ایک سیٹ ہوتی ہے اور اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ یہ امپیریکل نالج ہے۔ لیکن آئیڈیاز آف چیئر یہ ایک کانسیپٹ ہے۔ چیئر مختلف طرح اور مختلف ڈیزائنز کی ہو سکتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی پتھر کو کہے کہ یہ چیئر ہے تو آپ اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کے ذہن میں چیئر کا ایک کانسیپٹ موجود ہے۔ اسی کو کنسیپچول نالج کہتے ہیں۔ اور سقراط کے مطابق اس نالج کو نہ تو پڑھایا جا سکتا ہے نہ سکھایا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ہمارے اندر ہی موجود ہوتی ہے، بس اس کو باہر نکالنا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے اس نالج کو باہر نکالا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب سقراط یہ دیتے ہیں کہ ڈائلیکٹک میتھڈ کے ذریعے ہم اپنے اندر چھپے ہوئے اس نالج کو باہر نکال سکتے ہیں۔ اسے ہم سوکریٹک میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ اس پروسیس کو ہم ایک اوپینین سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس میں سے سوال نکال کر اس پر آرگیو کرتے ہیں، اور تب تک کرتے رہتے ہیں جب تک سوال ختم نہ ہو جائیں، اور پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہی ایک یونیورسل سچ ہوتا ہے۔ سقراط کے مطابق نالج حاصل کرنے کے لیے آپ کو ڈائلیکٹک پروسیس سے گزرنا ہوگا۔ اس کے لیے سقراط کیا کرتے تھے کہ وہ ایتھنز کے ایک بازار جو کہ ایگورا کہلاتا تھا وہاں چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں کسی شخص کو پکڑ کر اس کو کسی کیفے میں بٹھا کر اس سے سوال کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کو چائے بسکٹ وغیرہ پلاتے تھے اور اس سے سوال کرتے رہتے تھے۔ اب وہ شخص یا تو ان کے سوالوں کے جواب دیتا، یا پھر اگر اس کے پاس اس کے جواب نہیں ہوتے تھے تو وہ بھاگ جاتا تھا۔
سقراط کا ٹارگٹ زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے تھے جو کہ ایتھنز میں نالجیبل کہلاتے تھے۔ سقراط اپنی انہی باتوں کی وجہ سے نہ صرف ایتھنز بلکہ پورے یونان میں بہت مشہور ہو گیا تھا۔ انیکساگورس کا انجام دیکھتے ہوئے سقراط کافی محتاط ہو گیا تھا اور وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتا تھا، مگر پھر بھی اس کے چاہنے والے اس کو دنیا کا ذہین ترین انسان سمجھتے تھے۔ ایتھنز کے نوجوان اس کے بہت مداح تھے اور اس سے بہت انسپائر تھے۔ اس کے شاگردوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کی شہرت کو دیکھ کر یونان کے حکمرانوں میں کافی تشویش پیدا ہو گئی اور اس کے خلاف ایک مہم چلائی گئی کہ وہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور ان کو سوال کرنے پر اکساتا ہے، اور وہ ان کے دیوی دیوتاؤں کے خلاف ایک پروپیگنڈا میں مصروف ہے۔ ایتھنز کے طاقتور طبقے کو سقراط کے سیاسی خیالات پر بھی کافی تشویش تھی، چونکہ سقراط ایتھنز کی جمہوریت پر بھی سوالات اٹھاتا تھا۔ سقراط کہتا تھا کہ اگر سمندر کا سفر کرنا ہو تو کپتان کا فیصلہ مسافروں کی ووٹنگ سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کپتان کا فیصلہ تو ماہرین ہی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ اس کا فیصلہ تو صرف پیشہ ور ماہرین کر سکتے ہیں کہ کپتان کون ہوگا۔ اسی طرح جمہوریت میں بھی ہر شخص کو ووٹنگ کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ سقراط کے مخالفین نے اس کے خلاف سازشیں تیز کر دیں اور شہر کے طاقتور لوگوں نے اس کے خلاف ایک مقدمہ دائر کر دیا۔ اس وقت عدالت میں جو جج ہوتے تھے وہ حکمرانوں میں سے ہی ہوتے تھے اور مقدمے کا فیصلہ جوری کی ووٹنگ سے کیا جاتا تھا۔ مقدمے کے دن سقراط اپنے شاگردوں کے ہمراہ عدالت پہنچا۔ 500 لوگوں کی جوری عدالت میں موجود تھی۔ اس مقدمے کا فیصلہ صرف ایک ہی دن میں ہونا تھا۔ 3 گھنٹے میں اس کے خلاف چارج شیٹ پیش کی جانی تھی اور سقراط کو اپنی صفائی کے لیے بھی 3 گھنٹے ہی دیے جانے تھے۔ اس کے خلاف جو الزامات لگائے گئے وہ یہ تھے کہ یہ نوجوانوں کو بہکا رہا ہے اور یہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کو بھی نہیں مانتا اور یہ ایک خدا پر یقین رکھتا ہے۔ 3 گھنٹے تک اس کے خلاف الزامات سنائے گئے۔ اس کے بعد سقراط کو 3 گھنٹے کا وقت دیا گیا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے، مگر سقراط نے اپنی صفائی دینے کے بجائے وہاں موجود لوگوں سے وہی باتیں دہرائیں جن کا اس پر الزام تھا۔ اس نے کہا کہ اس جوری میں موجود کیا کوئی ایک شخص بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ جو الزام لگا رہا ہے وہ سچ ہے؟ تم سب لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں زندہ رہنے کے لیے سچ کو ترک کر دوں گا تو تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میرے نزدیک موت سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے یا نہیں۔ وہ زیادہ تر وقت ایتھنز کے معاشرتی نظام پر تنقید کرتا رہا، مگر اس نے اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہا۔ وقت ختم ہوا، ووٹنگ شروع ہوئی اور 500 کی جوری میں سے 280 لوگوں نے اسے مجرم ٹھہرایا، جبکہ 220 لوگوں نے اسے معصوم قرار دیا۔ اس طرح سقراط کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ایتھنز میں قانون تھا کہ مجرم اپنی موت کے طریقے کا انتخاب کر سکتا تھا۔ جب سقراط سے اس کی موت کا طریقہ پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں حکومت کے خرچ پر ڈنر کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ اس نے ہیملاک کا انتخاب کیا۔ ہیملاک ایتھنز کا سب سے زیادہ اثر والا زہر تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے شاگرد کرائٹو نے ایک دن جیل میں آ کر اس کو کہا کہ اس نے سب انتظام کر لیا ہے اور اس نے جیل سے فرار ہونے کے لیے سب کو پیسے دے کر خرید لیا ہے، مگر سقراط نے کرائٹو کو منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے زندہ رہنا اتنا اہم نہیں جتنا صحیح انداز سے زندہ رہنا۔ یہ میرے جسم کو تو مار سکتے ہیں لیکن میرا فلسفہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ دن آن پہنچا جب سزا پر عمل ہونا تھا۔ سقراط کے گھر والے اور اس کے شاگرد اس کے پاس موجود تھے۔ سقراط نے اپنے گھر والوں اور شاگردوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری موت پر رونا نہیں بلکہ صبر سے کام لینا،
سقراط کا شاگرد افلاطون بتاتا ہے کہ سقراط نے بڑی بہادری سے ہیملوک کا پیالہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے ہاتھوں میں ذرا سی بھی لغزش نہیں تھی۔ اس نے زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگایا اور زہر پی لیا۔ وہ کچھ دیر ٹہلتا رہا اور پھر جب زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو وہ بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے شاگرد کرائٹو سے کہا کہ میرے اوپر ایک مورخ کا ادھار ہے، اسے ادا کر دینا۔ کرائٹو نے کہا استاد محترم اور کچھ، مگر سقراط نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔